بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الفرقان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ایک بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور و متروک بنایا ہوا تھا. اس کے بارے میں دو آ رہے ہیں مفسرین کی کہ یہاں پر قوم سے مراد وہ کافر لوگ ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی اس حکم میں شامل ہے کہ اس وقت شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور و متروک چھوڑا ہوا. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. ورب پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہوگی. اتخذ یتخذ پکڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بنانا کے معنی میں، یعنی ایسا پکڑنا جو چھوڑا ہوا بھی ہو. تو عجیب سی کیفیت ہے. یعنی اگر ہم جائزہ لیں تو یہ الفاظ ہم پر بھی فٹ آتے ہیں. کل جو ہم نے حدیث آپ سے سن کی یہاں پر دیکھی تھی کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جملہ اسمیہ میں کل ہم نے تاکید پیدا کرنے کا مفہوم سیکھا تھا. اور جملہ اسمیہ میں جب آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں حرف انا کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی یقیناً اور بے شک ہوتے ہیں. حرف انا کے جملہ اسمیہ کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیہ کی خبر کو کچھ نہیں ہوتا. جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اور پھر ایک اسلوب ہم نے اس سے بڑھ کر سیکھا تھا کہ اگر آپ تاکید کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں، مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جملہ اسمیہ کی خبر پر آپ لام تاکید داخل کر سکتے ہیں. اس سے زور جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایگزامپل میں آپ کو یہ سامنے رکھتا ہوں. آپ نے سورۃ العادیات پڑھنی شروع کی، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی. مراد پھر یہاں پر مفسرین نے گھوڑے لیے. اب وہ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. آپ ان الفاظ کو سامنے دیکھیں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ کے سامنے انا اور لام تاکید کا اثر. ان الانسان لربہ لکنود. آپ دیکھیں غور کریں کہ انا آ گیا تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ ٹاپک آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا اسم جو ہے اگر تو مبتدا شروع میں ہی ہے جو اپنی نارمل جگہ پہ ہے تو آپ کو حالت نصب ملے گا. اگر کہیں مؤخر کر دیا گیا تو وہ آپ کو آگے ڈھونڈنا پڑے گا. الانسان حالت نصب میں آئے انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی نارمل جملہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں بالکل سادہ ترین جملہ تھا وہ کیا تھا؟ الانسان
کنودن صرف مبتدا اور خبر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان بہت ناشکرا ہے. کنودن. اب یہ بہت کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کہ اس لیے کہ عربی زبان میں وزن ایسے ہیں جس میں یہ مفہوم خود بخود ہوتا ہے. مثلا اس وزن پہ اگر میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ رکھوں تو آپ بالکل اس بات کو سمجھیں گے. دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. صرف بخشنے والا نہیں ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. غفور، صبور، بہت صبر کرنے والا. اللہ کی صفت ہے. یعنی جس طرح جو کچھ جتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ رکا رہتا ہے، ہمیں پکڑتا نہیں ہے. اسی طرح اسی وجہ میں دیکھیں غفور، صبور. ادھر آئیں، کفور بھی ایک ناشکرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کفور. پھر کنود. پھر شیطان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا غرور، غین کی زبر کے ساتھ. ایک ہوتا ہے غرور غین کی پیش کے ساتھ، اس کے معنی ہوتا ہے دھوکے کے. اس سے پھر غرور، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. کنود، بہت ناشکرا. کفور، بہت ناشکرا، ناشکری کرنے والا. صبور، بہت صبر کرنے والا. غفور، بہت زیادہ بخشنے والا. تو ایک وزن نکلتا ہے. وزن کیا نکلتا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں؟ فعول. عربی زبان میں فعول کا وزن جو ہے یہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کا مفہوم ملتا ہے. تو الانسان کنود، انسان بہت ناشکر ہے. ٹھیک ہے، سادہ جملہ تھا آپ کا. اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں تو پچھلی ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں. حمزۃ الوصل ہے، ماقبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، الف کی صورت میں پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور انا کا اثر کیا ہوگا؟ مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا. ان الانسان کنود، یقیناً انسان بہت ناشکر ہے. اب تاکید ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر لام تاکید داخل کرتے ہیں. ان الانسان لکنود. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا. یعنی کنود میں پہلے بہت زیادہ کا مفہوم ہے، پھر اس پر انا کے ساتھ تاکید کی گئی، پھر لام تاکید بھی داخل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تاکید کہاں تک پہنچتی ہے آپ کو یہ اسلوب بھی بتا سکتا ہے کہ ان الانسان لکنود، لیکن کس کا؟ لربہ، اپنے رب کا. یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے. تو اس قسم کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا ان سارے اسالیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انا بھی داخل ہے، فعول کا وزن بھی ہے، لام تاکید بھی استعمال کیا گیا. اب یہ دیکھیں پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کو انا اور لام تاکید کے ساتھ ہی ملیں گے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ہوا شہیدن، سادہ جملہ، وہ گواہ ہے. ہوا شہیدن، اس میں اضافہ کرتے جائیں. بیس پکڑیں آپ، اس لیے ہم نے شروع بیس سے کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کی بیس آپ کے سامنے آ جائے، مبتدا خبر، اس کے بعد اسے پھیلاتے جائیں. ہوا شہیدن، وہ گواہ ہے. انا ہوا، ہو میں چینج ہو گیا، انا ہو شہیدن پر لام تاکید داخل کرتے خبر پہ. انہ لشہیدن، وہ گواہ ہے کس پر؟ علی ذالک، اس پر، یعنی اپنے ناشکر ہونے پر. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے. پھر اگلا اسلوب، اگلی آیت. وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
ہوا شدید، وہ سخت ہے، شدید ہے. کس کے لیے؟ لِحُبِّ الْخَيْرِ. اب یہاں پر لام جار ہے، یہاں پر لام جار ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسم ظاہر پر داخل ہوا ہے اور زیر والا ہے. دوسری بات یہ کہ حالت جر میں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اسم. لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت کے لیے، مال کی محبت کا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت کا تو بڑا سخت، اس میں مال کی محبت تو بہت شدت سے پائی جاتی ہے. اور بالکل آپ کے سامنے ایگزامپل، آپ کو حدیث بھی میں نے سنائی تھی. تو اب اس اسلوب کو آپ سامنے رکھیں. تو میں بتا رہا تھا قسمیں پہلے کھائی گئی اور مثال کے طور پہ گھوڑوں کو بیان کیا گیا. مفسرین کی اس میں اجماع مفسرین کا کہ یہاں پر مراد گھوڑے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے اولین مخاطب کون تھے؟ عرب. اب ظاہر بات ہے عرب کو بات سمجھانی تھی تو مثالیں انہیں ان کی روزمرہ زندگی سے ہی، جو ان کے مشاہدے کی چیزیں ان سے لائی جائیں گی. اب عرب کیا کرتے تھے؟ دو کام تھے ان کے، یا تو ان کا پیشہ تجارت تھا یا پھر غارت گری، لوٹ مار. اب جب وہ تجارت کرتے تھے تو تجارت کے لیے کیا جانور استعمال کرتے تھے؟ اونٹ. اونٹ پر انہیں تجارت کے لیے نکلنا، سامان لے کے جانا ہے. اب اونٹ پر وہ سوار ہیں، اب سفر کر رہے ہیں. تو سفر انہوں نے کہاں کرنا ہے؟ اسی ریگستان میں، اسی پتھریلی زمین پر. اب زمین پر وہ چل رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں، اوپر ان کے آسمان ہے، دائیں بائیں ان کے پہاڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے انہیں تخلیق کیا؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسا اسے بلند کیا؟ والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے انہیں گاڑا؟ والى الارض كيف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے اس کو پھیلا دیا. اب آج کا جو جدید ذہن ہے، اب یہ اس کی مزید گہرائیوں میں جائے گا. آسمان پر اس پہ غور و فکر، زمین غور و فکر، پہاڑوں کے حوالے سے غور و فکر، اونٹ اس کی پوری آپ کہہ لیں کہ فزیکلی اسے اس کا انالیسس کرے گا کہ کیا کیا اس میں فائدہ ہے. ورنہ عرب کے سامنے تو یہ سادہ سادہ باتیں تھیں. اب دوسرا ان کا جو ہے وہ پیشہ کیا تھا؟ غارت گری، لوٹ مار کرنی. اب لوٹ مار کے لیے اونٹ استعمال نہیں کرتے تھے، ظاہر اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ گھوڑے. والعادیات ضبحا، قسم ہے سرپٹ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، پھر وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ظاہر پتلی زمین پر انہیں دوڑنا ہے تو ان کے سموں سے جو چنگاریاں نکلیں گی آگ اڑاتے ہوئے. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اب انہوں نے غارت گری کرنے کے لیے وقت کون سا سلیکٹ کرنا ہے؟ صبح کا وقت، بالکل وہی وقت جو ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے. اس وقت انسان ساری رات بھی جاگتا رہے لیکن اس وقت انسان کو نیند آ ہی جاتی ہے. تو فالمغیرات صبحا. پھر اس کے بعد آگے والے بھی جو ہے ظاہر ہے وہ بے بس نہیں ہے، وہ بھی آخر ریزسٹ کریں گے. اب اس گروہ میں گھس جانا ان گھوڑوں سمیت، آگے سے انہیں مزاحمت ہے تیروں کی، نیزوں کی، تلواروں کی. تو فوسطنا بہ جمعا، پھر وہ گھس جاتے ہیں کسی گروہ میں. اب گھوڑا جو ہے اس لڑائی میں وہ بھی مارا جاتا ہے. اب گھوڑا کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آگے اب تیر ہے، نیزے، اس تلواریں نظر نہیں آ رہی اسے. اب وہاں پر وہ رک جائے کہ نہیں جی آگے میرا کام نہیں ہے، میرا کام یہاں تک پہنچانا تھا. تو گھوڑا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے اشارے پر، اپنے مالک کے حکم پر اس گروہ میں جا گھستا ہے اور گھوڑے بھی مرتے ہیں. اب گھوڑوں کی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے مالک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تم شرم کرو، تم تو انسان ہو. ایک جانور اپنے مالک کے حکم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. وہ جانور صرف اس وجہ سے کہ اس کا مالک اسے کھانے کو دیتا ہے، اسے پینے کو دیتا ہے، اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ اس احسان کے شکر کے طور پر اپنی جان تک کی بازی مالک کے اشارے پر لگا دیتا ہے.